گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کی جو چینج آف کمانڈ ہے اس کا بڑا زبردست قسم کا منظر تھا. پریڈ آپ نے دیکھی، کس طریقے سے سارا ماحول تھا وہ آپ نے دیکھا. پاکستان کی عسکری، سول، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتوں کی جو قیادت تھی وہ ساری وہاں پر موجود تھی اور ایک بڑا شاندار قسم کا اہتمام کیا گیا تھا. اور جب اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، لوگوں کے لیے بڑے پرابلم کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کل کی تقریب کے کچھ مناظر آپ تھوڑے سے دیکھیں اور پھر اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں گا کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے، وہاں پر بھی چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے، لیکن کس طریقے سے ہو رہی ہے. پہلے آپ یہ منظر دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دوسرا منظر دیکھیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کیسے چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں کیسے چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے. اور ہم خود اس بات کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب ہماری معیشت ڈیفالٹ پر جانے کے لیے تیار ہے تو ہمیں ایسے عللے تلنوں سے باز رہنا چاہیے. ہم پاکستان کے شہری ہیں اور بحیثیت پاکستان کا شہری ہونے کے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے اور اپنے حکمرانوں تک بھی اس بات کو پہنچایا جائے کہ آپ کے جب اس قسم کے اقدامات ہوتے ہیں وہ شہریوں میں کوئی اچھا تاثر پیش نہیں کرتے. تو اگر آئندہ کے بعد اسی پیٹرن پر جس طرح انڈیا میں چینج آف کمانڈ ہوئی ہے اگر پاکستان میں بھی ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اہلیان پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی، اور جو فوج کا شہریوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اگرچہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج سے منسلک جو اہلکار ہیں پاکستان میں جب بھی مشکل وقت آیا انہوں نے اپنی تنخواہوں کا کچھ حصہ بھی سیلاب فنڈ میں بھی، زلزلہ فنڈ میں بھی، اور اس طرح جب قدرتی آفات آتی ہیں اس میں بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سارے پیسے انہی مدات میں خرچ کیے جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ زیادہ ایک بہتر کام ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جب کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس وقت بھی ہم بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ایک محدود پیمانے کے اندر رکھا جائے تو یہ بہترین ہو سکتا ہے. ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بالآخر آج اس شخص کو مبارکباد پیش کی ہے جس کو آرمی چیف نہ لگانے کے حوالے سے وہ کافی عرصے سے لابنگ کر رہے تھے. اور وہ آرمی چیف کے ساتھ جو مبینہ میٹنگ ہوئی، عارف علوی صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر کے علاوہ آپ کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں، انہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور آج عمران خان صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ چیئرمین جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آگے لکھا کہ امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت و ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے. اب یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کے نیچے انہوں نے قائد اعظم کا ایک کوٹ ہے جو انہوں نے مسلح افواج کو خطاب کیا ہوا ہے، اس کا ایک انہوں نے اسکرین شاٹ لگایا ہے. اب مجھے ان دونوں باتوں میں بڑا ایک تضاد دکھائی دیتا ہے. اور قائد اعظم کا جو کوٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قائد اعظم کہتے ہیں کہ ڈونٹ فارگیٹ دیٹ دی آرم فورسز آر دی سرونٹ آف دی پیپل اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی. اٹ از وی دی سویلین who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. یعنی قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج کو کہ آپ ملک اور قوم کے خادم ہیں، اس ملک کے خادم ہیں، اور آپ نیشنل پالیسیز نہیں بناتے، نیشنل پالیسیز ہم بناتے ہیں. یعنی سویلین جو ہیں وہ نیشنل پالیسی بناتے ہیں، اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو پالیسی بنائیں اس کے مطابق منوان آپ عمل کریں. یہ قائد اعظم نے مسلح افواج سے خطاب کیا تھا 14 اگست 1947 کو. تو انہوں نے ایک طرف تو یہ بات کی ہے کہ وہ نیشنل پالیسی نہیں بناتے،
فوج کا یہ کوئی کام نہیں ہے، اور فوج کا کام سیاسی امور میں مداخلت کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ جو سول حکمران، جو کیبنٹ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جب وہ کوئی پالیسی بنائے گی تو آپ کا یہ فرض ہے کہ اس پالیسی پر من و عن آپ عمل کریں گے۔ لیکن انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ شیئر کرنے کے ساتھ یہ امید باندھی ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 8 ماہ میں جو اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے اعتماد کا فقدان نہیں تھا، ابھی اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب اصل میں فوج کو ایک طرح سے مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور فوج کو مداخلت کی دعوت کس طرح دے رہے ہیں کہ وہ خود اپنے کئی بیانات میں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ میں مانتا ہوں، پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی یہ والی باتیں کر رہے تھے، پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی جو سازش ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات تھوڑی سی آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں کہ میں جرنلسٹ ہوں، میرا کسی پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف خبر کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ ہے، اور ان دونوں باتوں پر میرا کام ہے تجزیہ اور تبصرہ کرنا۔ میرا تجزیہ اور تبصرہ آپ کو پسند بھی آ سکتا ہے اور ناپسند بھی آ سکتا ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر میں اپنی بات کروں۔ تو یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی، جو وائی ہیں یہ انوالو ہیں اس سارے عمل میں، جو عدم اعتماد کا پروسیس ہوا سارا اس میں۔ اچھا، اس کے کچھ شواہد جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جن بنیاد پر وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ میں مانتا ہوں، چلو مان لیتے ہیں کہ فوج ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس عدم اعتماد کے عمل میں ملوث نہیں تھی، لیکن کم از کم یہ روک تو سکتے تھے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں، شاید یہ بات ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج کیسے روک سکتی ہے؟ یعنی پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اس نے وہ پیش کی، پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوئی، آپ ووٹنگ میں ناکام ہو گئے، اور یہ سارا جتنا بھی عمل ہے یہ سارا ہو گیا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے وہ بیانیے سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، فوج سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب آپ صرف اس بات پہ کھڑے ہیں کہ یہ فوج روک سکتی تھی۔ یعنی فوج اس کا مطلب پارلیمنٹ کے اندر آئے اور وہاں پر آ کے سارے عمل کو روکے، یعنی کیا بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے بے شمار لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ عمران خان صاحب اس کوٹ کو کوئی تقریباً 12,000 لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے، 960 لوگوں نے اس پر کامنٹ کیے ہیں، 29,000 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے بڑی محبت میں عمران خان صاحب کی ساری چیزوں کو کیا ہے، لیکن کیونکہ ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں تو میں یہ سوال عمران خان صاحب کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے کسی جلسے میں کر دیں، اپنے کسی ویڈیو بیان میں کر دیں، تاکہ ہم جیسے نالائق لوگوں کے ذہنوں میں جو ابہامات پیدا ہو رہے ہیں وہ کم از کم کلیئر ہو سکیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا حکومت کے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ خود ہماری فوج اس بات کو مانتی ہے، اور جنرل قمر باجوہ صاحب نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ فیبرری 2021 سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو اول تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بات پر بھی کویسچن ہونا چاہیے کہ پہلے کیوں سیاسی عمل میں مداخلت کی جاتی رہی۔ تو آخر جب بہت سے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے تو اس بات کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے نا کہ کس وجہ سے آپ نے سیاسی عمل میں مداخلت کی، اور یہ مداخلت کیوں کی گئی۔ یہ 10 سال کا جو پروجیکٹ تھا یہ کیا تھا، اور یہ پروجیکٹ کیسے لانچ کیا گیا اور کیوں لانچ کیا گیا، اور قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود ان کی نافرمانی کیوں کی گئی، اور پاکستان کی پارلیمان کو کیوں بائی پاس کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوالات بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، ہمیں مٹی پاؤ کی پالیسی پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور ان سوالات پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور جب باجوہ صاحب نے بہت کلیئر کٹ یہ بات کر دی ہے کہ ہم نے 2021 کے بعد یہ طے کیا ہے کہ اب ہم سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ حلف کی خلاف ورزی کیوں کی گئی اور کیوں سیاسی عمل میں مداخلت کی گئی۔ تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معاشی پالیسی، پاکستان کا کلچر، صوبوں کے درمیان تنازعات، اختلافات، بہت سی چیزیں اس پروجیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب ایک پولیٹیشین ہیں، اور بینگ اے پولیٹیشین ان کی رسپیکٹ اور احترام میں کرتا ہوں، لیکن یہ سوال بھی ہے
کہ آخر کیوں ہمارے سیاستدان GHQ کی جانب بھی دیکھتے ہیں اور وہیں سے جو فرامین آتے ہیں اور وہاں سے یہ کیوں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پاکستان کا حکمران کون ہوگا، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہ سارے سوالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ قوم کو اپنا حافظہ مضبوط بنانا چاہیے اور یہ سوال جو ہیں یہ مسلسل کیے جاتے رہنے چاہیے، اور یہ قابل تحسین بات ہوگی کہ جب یہ سوال مسلسل کیے جاتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بامانی معاشرہ قائم کرنے میں ایک بڑا زبردست رول جو ہے وہ یہاں سے ادا ہوتا رہے گا۔